رات کا پچھلا پہر تھا اور فضا میں ایک عجیب سی وحشت رقص کر رہی تھی۔ میرے سامنے کھڑے اور سیدھے سادے شخص کے پھٹے ہوئے جوتوں سے رس کر بہتا ہوا لہو فرش پر جم چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود نوٹوں کی گڈی کسی بھیانک اور سنسنی خیز رات کی گواہی دے رہی تھی جس نے میری پوری ہستی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرا نام رمشا ہے۔ میں ملتان کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم گھر میں صرف 2 بہن بھائی تھے۔ بھائی مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے اور گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ہماری زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی کہ اچانک تقدیر نے کڑا امتحان لیا۔ اماں ابا ہمارے بچپن میں ہی ایک ہولناک ٹریفک حادثے میں وفات پا گئے۔ ابا کا اپنا ایک چھوٹا سا ادویات کا کاروبار تھا جن کے اچانک وفات کے بعد عارضی طور پر میرے چچا سنبھال رہے تھے۔ چچا نے ہماری پرورش تو کی لیکن ان کا رویہ ہمیشہ کاروباری اور نفع نقصان سوچنے والے انسان جیسا رہا۔ انہوں نے ہمیں کبھی وہ محبت نہیں دی جو یتیم بچوں کا حق ہوتی ہے۔ جیسے میرا بھائی بڑا ہوا اس نے حالات کی نزاکت کو سمجھ لیا۔ چچا نے اپنا حصہ الگ کیا اور ہمارا حصہ پوری ایمانداری سے بھائی کے حوالے کر دیا۔ اس دن کے بعد پورے گھر کی اور خاص طور پر میری ذمہ داری مکمل طور پر میرے بھائی کی سربراہی میں آ گئی۔ میرے بھائی نے دن رات ایک کر دیا۔ اس نے ادویات اور کھاد کی ڈسٹریبیوشن کا کام ملتان کی مارکیٹ میں اس محنت سے شروع کیا کہ چند ہی سالوں میں اس کا شمار شہر کے کامیاب تاجروں میں ہونے لگا۔ میرا بھائی مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ صرف میرا بڑا بھائی نہیں تھا بلکہ میرا سب سے اچھا دوست اور محافظ بھی تھا۔ بھائی نے مجھے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ میری ہر جائز اور ناجائز پلک چپکتے پوری کی جاتی۔ وقت پر لگا کر اٹھتا گیا اور بھائی کی شادی ہو گئی۔ میری بھابھی ایک نہایت سلجھی اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ مجھے بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح چاہتی تھی۔ گھر کا ماحول بہت خوشگوار اور پرسکون تھا۔ میں بھی بھابھی کی بہت عزت کرتی تھی اور ان کے ہر کام میں ہاتھ بٹاتی۔ اسی طرح دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ میری تعلیم کا سلسلہ جاری تھا۔ میں نے شہر کے ایک مشہور یونیورسٹی سے ماسٹر میں داخلہ لے لیا۔ میں نے فیشن اور جدید رجحانات کو اپناتے ہوئے اپنی یونیورسٹی کی زندگی کا بھرپور لطف اٹھایا۔ میری سوچ بہت آزاد اور ماڈرن تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ دنیا میری مٹھی میں اور میں جو چاہوں گی مجھے مل جائے گا۔ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں اکثر میں اور میری سہیلیاں گھنٹوں بیٹھ کر اپنے خوابوں پر باتیں کیا کرتی تھی۔ میری دوست نادیہ اکثر مجھ سے پوچھتی کہ رمشا تم کیسا جیون ساتھی چاہتی ہو؟ میں بڑے فخر سے مسکرا کر جواب دیتی کہ میرا ہونے والا شوہر کوئی عام انسان نہیں ہوگا۔ وہ بہت پڑھا لکھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں بڑے عہدے پر فائز ہوگا۔ وہ بڑی سی چمکدار گاڑی میں آئے گا اور مجھے شاندار محل جیسے گھر میں بیاہ کر لے جائے گا۔ میں اپنے حسن، اپنی ڈگری اور اپنے بھائی کی دولت پر بہت غرور کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کسی شہزادی سے کم نہیں اور کسی عام انسان کے لائق ہی نہیں۔ میں نے جیسے ہی اپنا ماسٹرز اچھے نمبروں سے مکمل کیا تو گھر میں جشن کا سما تھا۔ بھائی بہت خوش تھے۔ اسی شام بھائی نے مجھے اپنے گھر میں بلایا۔ وہ صوفے پر بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں ہنستی مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بھائی جان، آپ اتنے سنجیدہ کیوں لگ رہے ہیں؟ آج تو میری کامیابی کا دن ہے نا؟ میں نے ان کا بازو پکڑتے ہوئے لاڈ سے پوچھا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور میری طرف مڑ کر نہایت نرمی سے بولے، رمشا مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے اور یہ تمہاری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے۔ میں چونک گئی اور دھیان سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ بھائی نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم پڑھی لکھی ہو، باشعور اور زندگی کے اچھے برے کو سمجھتی ہو۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی پسندیدہ شخص ہے یا کوئی ایسا لڑکا ہے جسے تم شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بلاؤ۔ تم مجھے بلا جھجک بتا دو۔ میں تمہارا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا بہترین دوست بھی ہوں۔ میں تمہاری خوشی کے لیے ہر حد تک جاؤں گا۔ اس وقت مجھے اچانک اپنے ابا کی وہ بات یاد آئی جب میں بہت چھوٹی تھی۔ ابا اکثر مجھ سے محبت سے میرے ماتھے پر بوسہ دے کر کہتے کہ بیٹا یاد رکھنا، جو بیٹیاں ماں باپ اور بڑے بھائیوں کے سامنے سر جھکا لیتی ہیں اور اپنی منمانی نہیں کرتی وہی لڑکیاں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتی ہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے واقعی کوئی لڑکا پسند نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں بہت سے لڑکے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے تھے لیکن میرا معیار اتنا اونچا تھا کہ میں کسی کو گھاس نہیں ڈالتی۔ بس کچھ خواب تھے جنہیں دیکھنا ہر لڑکی کا حق ہوتا ہے اور میں بھی ایسی خواب دیکھتی تھی کہ کوئی خوابوں کا شہزادہ آئے گا اور مجھے بیاہ کر لے جائے گا۔ میں نے اپنی شادی کا مکمل فیصلہ پورے اعتماد کے ساتھ اپنے بھائی پر چھوڑ دیا اور مسکرا کر بولی، مجھے کوئی پسند نہیں ہے بھائی جان۔ جہاں آپ میری شادی کریں گے اور جس شخص کو آپ میرے لیے چنیں گے میں اسی سے شادی کر لوں گی۔ مجھے آپ کی پسند پر خود سے زیادہ اعتبار ہے۔ بھائی نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور انہوں نے خوشی سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب آگے تقدیر کا کھیل شروع ہوا۔ کچھ دن بعد ایک دوپہر ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں ایک بزرگ تشریف لائے جو دیکھنے میں بہت سادہ اور غریب لگ رہے تھے۔ وہ ہمارے ابا کے بچپن کے بہت گہرے دوست تھے۔ ایک دن وہ بھائی سے ملے تو انہوں نے گلے لگ کر پرانی یادیں تازہ کی۔ چائے پیتے ہوئے انکل نے اچانک ایسی بات کہہ دی جس سے میرے بھائی کے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے بھائی کو بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہمارے دروازے پر آئے ہیں۔ انکل نے گہری سانس بھر کر بتایا کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو انہوں نے ابا سے پکا وعدہ کیا تھا کہ جیسے ان کا بیٹا بڑا ہوگا اور ابا کی بیٹی بڑی ہوگی تو وہ اپنے بیٹے کا رشتہ ان کی بیٹی کو دے دیں گے۔ بھائی یہ سن کر شدید حیران رہ گئے۔
کیونکہ انہیں اس وعدے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ انکل سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ابا واقعی اپنے دوست سے بے حد محبت کرتے تھے۔ بھائی گہری سوچ میں پڑ گئے، انہیں یاد آیا کہ میں نے فیصلہ مکمل طور پر ان پر چھوڑ دیا، اور دوسری طرف ابا کی زبان اور ان کے وعدے کا مان رکھنا بھی ایک دینی اور اخلاقی فرض تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے ان کے مرحوم باپ کا کوئی وعدہ جھوٹا پڑے، لیکن اصل مسئلہ کچھ اور تھا جسے بھائی کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ انکل کا بیٹا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ بمشکل میٹرک پاس تھا اور ایک فیکٹری میں معمولی سی نوکری کرتا تھا۔ اس کا رہن سہن ہمارے معیار کے قریب بھی نہیں تھا، جبکہ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوبصورت اور فیشنیبل لڑکی تھی۔ میرے خیالات جدید اور آزاد تھے، میرا اس لڑکے کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ ہم دونوں کی دنیا ہی الگ الگ تھی۔ بھائی نے کئی راتیں جاگ کر گزاری، انہوں نے بھابھی سے بھی مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ بھابھی بھی ابا کی عزت اور وعدے کے ہاتھ میں تھی۔ بالآخر جذبات اور فرض کی جنگ میں باپ کے وعدے کی جیت ہوئی۔ بھائی نے ابا کے اس دوست کے بیٹے سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میرا لہنگا شہر کے سب سے مشہور ڈیزائنر سے تیار کروایا گیا۔ میں خوشیوں میں اڑ رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا میری زندگی کا سب سے حسین باب شروع ہونے والا ہے۔ مہندی کی رات میں نے بہت ڈانس کیا اور سب کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ مجھے ذرا سے بھی اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ اگلے دن بارات ہی میں اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرا نکاح ایک اجنبی شخص سے پڑھا دیا گیا۔ میں نے خوشی خوشی قبول کیا، کاغذات پر دستخط کر دیے۔ رخصتی کا وقت آیا تو میں بھائی کے گلے لگ کر بہت روئی۔ بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن ان کی آنسوں میں کوئی اور کہانی چھپی تھی جو میں اس وقت پڑھنے سے قاصر تھی۔ مجھے روتے روتے گاڑی میں بٹھا کر رخصت کر دیا گیا۔ گاڑی کا سفر طویل ہوتا جا رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جب گاڑی رکی تو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، ایک بہت ہی تنگ اور خستہ حال گلی تھی۔ ارد گرد کے مکانات بہت چھوٹے اور بوسیدہ تھے۔ میرا دل ایک دم سے دھک سا رہ گیا۔ میں نے سوچا شاید راستہ بھٹک گئے ہیں، لیکن ڈرائیور نے دروازہ کھولا، مجھے اترنے کا اشارہ کیا۔ مجھے ایک نہایت ہی چھوٹے اور کم روشنی والے گھر میں لے جایا گیا۔ گھر کی دیواروں کا رنگ اکھڑا ہوا تھا اور صحن بہت تنگ تھا۔ میری سانس رکنے لگی۔ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھا دیا گیا جس کی سجاوٹ انتہائی معمولی اور سستی تھی۔ میرے خوابوں کا محل ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ یہ میری شادی کی رات تھی۔ پہلی دفعہ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا۔ میرا سارا جسم غصے اور مایوسی سے کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور وہ شخص، اور اسے دیکھ کر میں لفظی طور پر ساکت رہ گئی۔ وہ سادہ اور سستے کپڑوں میں ملبوس ایک عام سا نوجوان تھا۔ اس کا رنگ سانولا تھا اور چہرے پر کوئی خاص کشش نہیں تھی۔ اس کی شخصیت بالکل سادہ تھی۔ وہ کسی بھی زاویے سے میرا وہ خوابوں کا شہزادہ نہیں تھا جس کے لیے میں نے اتنی تیاریاں کی تھی۔ اسے دیکھتی میرا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ میرے اندر ایک لاوا سا بننے لگا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ میں بیڈ سے یکدم کھڑے ہوتے ہوئے زور سے چلائی۔ میری آواز اتنی تلخ تھی کہ وہ قدم روک کر وہیں کھڑا ہو۔ کون ہو تم؟ اور تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میں نے اپنا بھاری دوپٹہ پیچھے کی طرف جھٹکتے ہوئے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ وہ میرے اس اچانک حملے پر پوری طرح گھبرا گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، اسے میری طرف نظر جھکاتے ہوئے انتہائی کامتی آواز میں کہا۔ کیا غلط سمجھ رہی ہوں؟ بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے حقارت سے کہا، میں ہی آپ کا شوہر ہوں۔ اسے فرش کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا یہ جملہ کسی بم کی طرح میرے دماغ میں گونج گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میرا بھائی میرے ساتھ ایسا گھٹیا مذاق کبھی نہیں کر سکتا۔ میں بے ساختہ چلائی۔ آج پہلی دفعہ مجھے شدت سے محسوس ہوا کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ بہت بڑی اور ناقابل معافی زیادتی کی ہے۔ ساری رات میں بیٹھ کر کروٹیں بدلتی رہی اور وہ شخص میرے ہاتھ کے اشارے پر فرش پر تکیہ رکھ کر چپ چاپ سوتا رہا۔ یہ وہ زندگی نہیں تھی جس کی میں نے خواب دیکھے تھے۔ میں نے جھنجھلا کر غصے سے اپنا بھاری دوپٹہ کھینچا اور زور سے پاؤں پٹکتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتری۔ میری جوتی کی تیز آواز سے وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آپ اٹھ گئی؟ میں آپ کے لیے ناشتہ اور گرم چائے لے کر آتا ہوں، اس نے فرش سے اٹھتے ہوئے اور اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے انتہائی عاجزی سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش اور احترام تھا جو مجھے اس کی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تمہارے گندے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں چاہیے، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اور آئندہ مجھ سے بات کرنے کی جرت مت کرنا۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال باندھتے ہوئے انتہائی زہریلے لہجے میں جواب دیا۔ میرا خون کھول رہا تھا اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس گھر کی ہر چیز کو آگ لگا دوں۔ وہ میرے اس تلخ اور ظالمانہ رویے پر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سی دکھ بھری چمک ابھری، لیکن اس نے پلٹ کر کوئی سخت جواب نہیں دیا۔ وہ سر جھکائے بغیر کچھ کہے خاموشی سے کمرے کا بسیدہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میں وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی، خود کو اور اپنے نصیب کو کوستی رہی۔ آج میرا ولیمہ تھا اور مجھے اس غریب سے گھر میں دلہن بن کر بیٹھنا تھا۔ شیشے میں اپنا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے خود پر ترس آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور وہ پرانی سی ٹرے میں چائے کا کپ اور سستے بسکٹ رکھے اندر آیا۔ اس نے نہایت احتیاط سے قدم بڑھاتے ہوئے وہ ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، رات کو بھی آپ نے غصے میں کچھ نہیں کھایا تھا، بھوکھی رہی ہوں گی نا، تو بیمار پڑ جائیں گے ایسے۔ اس نے میری طرف براہ راست دیکھے بغیر دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی فکر تھی جو مجھے زہر لگ رہی تھی۔
میں نے تم سے کہا نا مجھے نفرت ہے تمہاری اس منحوس شکل سے اور تمہارے لائے ہوئے سستے اور گھٹیا کھانے سے۔ میں نے پورے غصے سے میز پر رکھی ٹرے کو زور سے ہاتھ مارا، چائے اچھل کر دور جا گری اور کپ ٹوٹ گیا۔ گرم چائے فرش پر بکھر گئی اور بسکٹ مٹی میں مل گئے۔ اس نے حیرت سے گرتی ہوئی چیزوں کو دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لی۔ اس نے مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ٹوٹے ہوئے کپ کے ٹکڑے خاموشی سے سمیٹے اور کپڑے سے فرش صاف کرنے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لوں۔ یہ کیسا انسان تھا جو میری اتنی بڑی بدتمیزی پر بھی غصہ نہیں کر رہا؟ اس کا یہ سکون میرے اندر لگی آگ کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ اگلے دن ولیمے کا ایک چھوٹا سا فنکشن تھا جو اسی چھوٹے سے گھر کے صحن میں رکھا گیا تھا۔ باہر گلی میں صبح سے شور مچا ہوا تھا اور سستے سے کنات لگا دیے گئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اور زیادہ غصہ آ گیا۔ میرے سینے میں آگ لگ گئی۔ میری بھابھی بھائی کے ساتھ میں یونیورسٹی کی امیر اور ماڈرن سہیلیاں بھی آنے والی تھی۔ میری سہیلیاں یہ سب دیکھ کر میرے بارے میں کیا سوچیں گی؟ میں نے غصے سے اپنے بال نوچے بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ یہ کیسا ولیمہ تھا؟ دھوپ میں کنات لگا کر اور سستی پلاسٹک کی کرسیاں بچھا دی گئی تھی۔ میری تو اپنی سہیلیوں میں ہمیشہ کے لیے ناک کٹ جائے گی۔ میں نے سارا دن رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ میں نے کمرے سے باہر نکلنے اور تیار ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر دوپہر کے وقت بھابھی کمرے میں آئی اور مجھے بھائی کی عزت کا واسطہ دینے لگی۔ بھابھی کی منت اور بھائی کی عزت کا خیال کر کے میں نے ایک بھاری اور قیمتی جوڑا پہنا اور زبردستی خود کو تیار کیا۔ شیشے میں خود کو سجا ہوا دیکھ کر مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ جب شام کو مہمان آنا شروع ہوئے تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں سر جھکائے اس سستی سی کرسی پر بیٹھی تھی۔ میری سہیلیاں نادیہ اور سارا جب قیمتی کپڑے پہنے اندر داخل ہوئی تو ان کی آنکھوں میں واضح حیرانی اور ارد گرد کے ماحول کا مزاح۔ رمشا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسی جگہ ہے؟ اور میں نے باہر دیکھا تمہارا شوہر مہمانوں کو کھانا پیش کر ہے جس کے کپڑوں پر سالن گرا ہوا ہے۔ وہی تمہارا شوہر ہے نا؟ نبیلہ نے میرے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے انتہائی طنزی اور چبھتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ میرے چہرے کا رنگ شرم سے سرخ ہو گیا اور میری آنکھیں زمین میں گڑ گئی۔ میرا دل چاہا کہ زمین پر چرمس میں سما جاؤ۔ میں نے غصے سے کہا، تم لوگ یہاں کھانا کھانے آئے ہو نا؟ میں نے غصے سے کہا، تم لوگ یہاں کھانا کھانے آئی ہو یا مذاق کرنے؟ چپ چاپ کھانا کھاؤ، یہاں سے جاؤ۔ اس دن مجھے اپنے بھائی پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ میری برداشت جواب دے چکی تھی۔ جیسے ہی مجھے موقع ملا میں نے اپنے بھائی کو اشارے سے ایک طرف بلایا اور انہیں خالی کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ میرا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ یہ ڈھونڈا آپ نے میرے لیے؟ ایک ان پڑھ انسان کے ساتھ میری خوبصورت زندگی باندھ دی۔ میں نے اپنے آنسو بے دردی سے پہنچتے ہوئے اور بھائی کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے چلا کر کہا، رمشا خدا کے لیے آہستہ بولو، بھائی مہمان بیٹھے ہیں اور وہ لڑکا تمہارا شوہر ہے، تم کیسی بےہودہ باتیں کر رہی ہو؟ بھائی نے گھبرا کر ارد گرد دیکھتے ہوئے مجھے چپ کرانے کی کوشش کی۔ ان کے چہرے پر شدید پریشانی اور ندامت کے آثار تھے۔ آپ پر اندھا اعتماد کیا تھا میں نے، اپنی زندگی کا فیصلہ اور اپنی مرضی آپ پر چھوڑ دی اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا۔ کیسے بھائی؟ کیسے مجھے اپنے ہاتھوں سے اس جہنم میں دھکیل دیا آپ نے؟ میں نے ان کا کالر پکڑتے ہوئے شدت سے روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ بھائی کی آنکھوں میں بھی میری حالت دیکھ کر نمی آ گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ نہایت نرمی سے چھڑایا اور مجھے زبردستی صوفے پر بٹھایا۔ اب مجھے ساری حقیقت سمجھ آ گئی۔ میں آپ پر ایک بھاری بوجھ تھی، اسی لیے آپ نے اتنی جلدی میری جان چھڑوائی اور مجھے دھکے دے کر ایک ایسے انسان کے ساتھ باندھ دیا جس کا میرے ساتھ دور دور تک کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر انتہائی تلخ اور چبھتا ہوا الزام لگایا۔ بھائی مجھے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دیکھو رمشا، میری بات غور سے سنو۔ تمہارا شوہر بہت اچھا اور شریف انسان ہے، وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ اس نے ایک لفظ تمہارے خلاف نہیں کہا۔ وہ تمہاری بہت عزت کرتا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ تم اسے ایک موقع تو دے کر دیکھو۔ اس کے اچھے دل ہونے کا میں کیا کروں؟ میں اچار ڈالوں اس کا؟ جب اس کی شکل ہی اچھی نہیں، جب اس کا سوسائٹی میں کوئی معیار ہی نہیں۔ مجھے اس کی ذات سے، اس کی غریبی سے اور اس کی جہالت سے نفرت ہے۔ میں نے نفرت بھرے انداز میں منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ میری یہ متکبرانہ بات سن کر بھائی مجھے غصے سے گھورنے لگے۔ ان کے چہرے پر نرمی کی جگہ ایک عجیب سی سختی آ چکی تھی۔ یہ ابا کا فیصلہ تھا اور میرے باپ نے اپنے دوست سے کیا ہوا آخری وعدہ تھا۔ میں تم جیسی لڑکی کی جھوٹی انا کی خاطر اپنے مرے ہوئے باپ کو جھوٹا نہیں کر سکتا۔ بھائی نے دو ٹوک الفاظ میں حتمی انداز میں کہا۔ ابا کے اس پرانے فیصلے کے سامنے میں اپنی پوری زندگی قربان کر دوں؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا اس گھر میں۔ میں بکریوں کی طرح ہانکی جا رہی ہوں۔ میں بہت روئی اور فرش پر بیٹھ کر دھارے مار مار کر رونے لگی۔ میری آواز سن کر بھابھی بھی اندر آ گئی اور مجھے چپ کروانے لگی۔ میں نے بھائی کے ساتھ اسی وقت واپس جانے کی ضد کی، لیکن بھائی نے سختی سے مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہی میرا گھر ہے اور مجھے یہی جینا مرنا ہے، کیونکہ مجھے غصہ بھائی پر تھا، لیکن جس انسان کے ساتھ اور جس کے غریب گھر میں اب میں رہ رہی تھی، اس انسان سے میں بے حد اور پاگلوں کی طرح نفرت کرتی تھی۔
اس کی ہر چیز، اس کی آواز، اس کے چلنے کے انداز سے مجھے چڑ ہونے لگی تھی۔ جب وہ غلطی سے بھی میرے قریب آتا تو مجھے اس کے وجود سے گھن محسوس ہوتی۔ اس کے سستے کپڑوں سے آنے والی پسینے کی بو مجھے پاگل کر دیتی تھی۔ میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ و ماڈرن لڑکی تھی اور ایک کم پڑھے لکھے اور سادہ انسان۔ میں نے اسے تذلیل کرنے اور اس کا مذاق اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ولیمے کے بعد گزرنے والے دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ میں نے اس چھوٹے سے کمرے کو اپنا قید خانہ بنا لیا اور روزانہ صبح سویرے اٹھ کر اپنی ڈیوٹی کے لیے فیکٹری چلا جاتا اور میں سارا دن بیڈ پر پڑی رہتی یا اپنے موبائل فون پر اپنی سہیلیوں سے اس کی شکل، اس کی غریبی اور اس کے گھر والوں کی برائیاں کرتی رہتی۔ جب وہ شام کو تھکارا اور پسینے میں شرابور گھر آتا تو میں جان بوجھ کر اسے لڑنے کے بہانے ڈھونڈتی تاکہ اس کا سکون برباد کر سکوں۔ یہ گیلا تولیہ یہاں بیڈ پر کیوں رکھا تم نے؟ تم ساری زندگی جاہل ہی رہو گے؟ تمہیں تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ میں نے غصے سے تولیہ اٹھا کر پوری طاقت سے اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے زمین پر گرا ہوا تولیہ اٹھاتا اور مسکرا کر کہتا، مجھے معاف کر دے ریمشا بیگم، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ پورا خیال رکھوں گا۔ آپ غصہ نہ کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کی ہر بات، اس کا برداشت کرنا میرے غصے کو مزید بڑھا دیتا تھا۔ میں اس پر طنز کے تیر چلاتی لیکن اس سے زیادہ میرا خیال رکھتا۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھتا، میرے سوتے وقت گھر میں کوئی شور نہ ہونے دیتا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کوئی بھی بلا وجہ میرے کمرے کی طرف نہ آئے۔ میرا دوپہر اور رات کا کھانا وقت پر میرے کمرے میں لے آتا، صاف ستھرے برتنوں میں کھانا سجا کر لاتا۔ یہ لے آپ کا کھانا، کھا لے، آپ نے کچھ نہیں کھایا، ایسے تو آپ کمزور ہو جائیں گی۔ وہ نہایت ادب سے کہتا، تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کرو، یہاں سے جاؤ، میرا دم گھٹتا ہے تمہاری موجودگی میں۔ میں نے منہ پھیر کر تکبر سے جواب دیا۔ وہ عجیب قسم کا صابر انسان تھا، اسے میری کسی کڑوی بات کا برا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن وہ میلی بازار سے خاص طور پر سیب لے کر آیا۔ اسے کہیں سے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے سیب پسند ہے۔ اسے سیب دھو کر کاٹ کر ایک صاف پلیٹ میں رکھ کر میرے سامنے پیش کیے۔ مجھے پتہ چلا ہے آپ کو سیب پسند ہے، میں خاص طور پر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ کھا کر دیکھیے، بہت میٹھے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں خوشی تھی جیسے اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ میں نے بازاری سے پلیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ میرے اندر کی ساری کرواہٹ زبان پر آ گئی۔ تمہیں میں ہی ملی تھی شادی کرنے کے لیے؟ کیا پوری دنیا میں کوئی اور نہیں تھا؟ کیا میں اندھی ہو گئی تھی یا تم اندھے تھے جو میرا رشتہ مانگنے آ گئے؟ میں نے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی لیکن وہ خاموش رہا۔ تم جیسے انسان کے لیے دنیا میں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، کوئی بھی غریب لڑکی تم سے شادی کر لیتی۔ تم اپنی اوقات میں رہتے تو بہتر تھا۔ تم نے آسمان کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ میں نے اس کی غریبی اور شکل کا بدترین مذاق اڑایا اور پلیٹ کو ہاتھ مار کر اچھال دیا۔ سیب کے ٹکڑے کمرے میں بکھر گئے۔ تمہارے یہ اونچے خواب میں کبھی پورے نہیں ہونے دوں گی، تم میرے لائق ہی نہیں ہو اور نہ کبھی ہو سکتے ہو۔ میں نے غصے سے اسے دھمکی دی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ غصہ، بس ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے جھک کر فرش پر بکھرے ہوئے سیب کے ٹکڑے آہستہ آہستہ اٹھائے اور میری طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دے دی، جیسے میری کسی بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ اس کی اس پرسکون مسکراہٹ نے میرے اندر جلتی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ میں نے اپنے دل میں پکا فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس حد تک گر جاؤں گی کہ یہ شخص خود تنگ آ کر ہاتھ جوڑ کر مجھے اس گھر سے نکالے گا اور مجھے طلاق دے گا۔ میں اس انسان کی زندگی عذاب بنا دوں گی۔ سیب والے واقعے کے بعد میرے اندر کی نفرت ایک زہر بن چکی تھی اور اس گھر کی بسیدہ دیواریں مجھے ہر وقت کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ میرا پارا اس کی اس خاموش اور پرسکون فطرت کو دیکھ کر مزید ہائی ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے کمبل کو غصے سے پیچھے ہٹایا اور پاؤں پٹکتی اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھوں میں غصے کی سرخ لکیریں تھی اور میرا سارا جسم ایک انجانی وحشت سے کانپ رہا تھا۔ میں اپنے بھائی کے گھر جانا چاہتی ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت اور دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ میری اس اچانک بات پر چونک گیا۔ اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر میز پر گر گئی۔ اس نے گہری سانسیوں میں طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں بولا، میں آپ کو لے جاؤں گا، آپ تیار ہو جائیں، ہم مل کر چلتے ہیں، لیکن شام کو آپ میرے ساتھ واپس آ جائیں گی۔ اس کی اس بات پر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی زہریلے اور کرخت لہجے میں کہا، میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی اور نہ ہی مجھے اس غریب خانے میں واپس آنا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے اسے اس کے اوقات یاد دلانے کی کوشش کی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے کہ میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں اور میں یہاں گٹ گٹ کر مر جاؤں گی؟ وہ میرے یہ فیصلہ کن انداز دے کر خاموش ہو گیا اور اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس نے مجھ سے کوئی بحث نہیں کی اور اپنا پرانا سا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا موبائل فون اٹھایا اور غصے سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بھائی کا نمبر ڈائل کیا۔ میں جانتی تھی کہ میرا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ میری ایک آواز پر مجھے اس عذاب سے نکالنے کے لیے دوڑا چلا آئے گا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ جیسے ہی بھائی نے فون اٹھایا میں نے رونا شروع کر دیا۔
भाई जान, मुझे यहाँ से ले जाए, मैं इस इंसान के साथ मजीद एक सेकंड भी नहीं रह सकती। मैंने हिचकियां लेते हुए और अपनी आवाज में परेशानी के साथ साथ एक नागवार सी सख्ती भी थी। यहाँ मेरा दम घुटता है भाईजान, और मुझे इस शख्स से घिन आती है। मैं रोते हुए अपने दिल की बात कही। मैं सोच रही थी कि भाई अभी गाड़ी निकाल कर मुझे लेने आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही भाई का जवाब सुना तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उनका लहजा बर्फ की तरह सर्द और पत्थर की तरह सख्त था। रिमशा, तुम इस घर में ब्याह कर गई हो और अब वही तुम्हारा घर है, भाई ने हर लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, जिसने मेरी रूह तक को हिला कर रख दिया। खुशकिस्मत हो तुम कि तुम्हें इतना अच्छा और शरीफ शोहर मिला है जो तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त करे। भाई की उस बात ने मेरे सारे गुरूर को तोड़ कर रख दिया। अगर तुम तलाक लेकर इस घर में आओगी तो याद रखना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद होंगे। भाई ने इंतहाई सख्ती से अपना हतमी फैसला सुना दिया और फोन बंद कर दिया। मैं हाथ में फोन पकड़े खामोश बैठी रह गई। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था और आंखों से आंसू खुश्क हो गए थे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही भाई है जो कल तक मेरी एक छींक पर पूरा घर सर पर उठा लेता था। आज उसी भाई ने मेरी जिंदगी के सबसे बड़े मसले पर मुझे यूं तन्हा और बेसहारा छोड़ दिया था। कमरे की खामोशी मुझे डरा रही थी और मुझे लग रहा था जैसे मैं चारों तरफ से ऊंची दीवारों में कैद होती जा रही हूँ। अब मैं खुद उससे तलाक नहीं मांगूंगी। मैंने अपने आंसू साफ करते हुए दांत पीस कर दिल ही दिल में अहद किया, बल्कि ये शख्स मुझे खुद तलाक देगा और हाथ जोड़कर मुझे उस घर से निकालेगा। मैंने एक खतरनाक इरादा करते हुए अपने आप से वादा किया, फिर तो भाई मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। जब वो खुद मुझे छोड़ेगा मैं उस शख्स को पूरी दुनिया और अपने भाई की नजरों में बुरा बनाऊंगी और उसे तलाक लेकर ही रहूंगी। ये कहते हुए मैंने इरादा कर लिया था कि मैं अब अपनी हिकमत अमली बदलूंगी। मैं जितना उसे तंग करती हूँ अब उससे भी ज्यादा तंग करूंगी और उसकी जिंदगी जीवन बना दूंगी। मैंने सोच लिया था कि मैं उसके सब्र का एक ऐसा इम्तिहान लूंगी कि वो खुद हार मान जाएगा। वो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था और हर चीज मेरे मांगने से पहले ला कर देता था। उसकी यही अच्छाई मेरे लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। वो किसी तरह भी मुझे कोई मौका नहीं दे रहा था कि मैं उसकी किसी खामी को बयान करूं, उससे जान छुड़वा सकूं। वो एक मशीन की तरह काम करता और मेरी हर गाली का जवाब मुस्कुराहट से देता। मैंने बेड पर लेटकर गौर से सोचा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि उसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो जाए। सोचते सोचते मेरे जहन में अपनी यूनिवर्सिटी की दोस्त नबीला का ख्याल आया। मैंने फौरन अपना फोन उठाया और अपनी बेस्ट फ्रेंड नबीला को कॉल की। नबीला वही लड़की थी जो पहले भी मेरे शोहर की बुराइयां करके मेरे गुस्से को हवा देती थी। हेलो नबीला, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं इस घर में पागल हो जाऊंगी, मैंने फोन मिलते ही रोते हुए कहा। क्या हुआ रिमशा, तुम रो क्यों रही हो? उसने कुछ कहा है क्या तुम्हें? नबीला ने फौरन मेरे हक में बोलते हुए मेरे शोहर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, तुम इतनी खूबसूरत और मॉडर्न लड़की हो और उस शख्स के साथ कैसे जिंदगी गुजार रही हो? नबीला की बातों ने मेरे अंदर के गुरूर को मजीद हवा दी। वो कह रही थी वो एक मामूली शक्ल सूरत का इंसान है और तुम्हारा उसके साथ कोई मैच ही नहीं। नबीला ने मेरी दुखती रग पर हाथ रखा। मैं उसकी हमदर्दियां समेटते हुए मजीद रोने लगी और बोली कि मेरे भाई ने भी मुझे वापस बुलाने से इनकार कर दिया। मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा कि मैं इस अजाब से कैसे जान छुड़ाऊं। मैंने नबीला के सामने अपनी मुकम्मल बेबसी जाहिर कर दी। तुम परेशान मत हो रिमशा, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। नबीला ने बड़ी चालाकी से मुझे तसल्ली देते हुए कहा, तुम एक काम करो, उस पर भारी खर्च डाल दो ताकि वो अंदर से टूट जाए। नबीला की उस तजवीज ने मेरे अंधेरे दिमाग में एक रोशन किरण पैदा कर दी। वो खुद ही मजबूर होकर तुम्हें तलाक दे देगा क्योंकि इतनी उसकी औकात ही नहीं है। नबीला ने इंतहाई शैतानी और कारगर मशवरा दिया। तुम उससे ज्यादा पैसे मांगो और उस पर खर्च का बोझ डाल दो। मुझे उसकी बात बहुत शानदार लगी और मैंने दिल ही दिल में अपने मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर ली। मैं जानती थी कि उसकी तनख्वाह बहुत मामूली है और वो घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चलाता है। आखिरकार शाम को जब वो थका घर वापस आया तो मैंने उसे कमरे में बुलवा लिया। वो दरवाजे के पास खड़ा था और उसके चेहरे पर दिन भर की मुशक्कत की स्याही और थकन साफ जाहिर थी। मैंने उसे कहा कि मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी रिमशा बेगम, हुक्म करें, आपको किसी चीज की जरूरत थी? उसने निहायत अदब से पूछा। मुझे महीने के 30,000 रुपए अलग चाहिए। मैंने बगैर किसी तमहीद के उसके सर पर जैसे भारी पत्थर मार दिया ताकि मैं अपनी शॉपिंग कर सकूं और अपने कपड़े जूते खरीद सकूं। मैंने इंतहाई डिटाई से कहा क्योंकि मैंने हमेशा अपने भाई के घर में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी थी। मैंने उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए अपने भाई की अमीरी का हवाला भी दिया। अगर तुम ये खर्च बर्दाश्त कर सकते हो तो ठीक है, वरना मुझे खुले दिल से तलाक दे दो। मैंने उसे सीधा सीधा ब्लैकमेल करते हुए अपनी शर्त उसके सामने रख दी। मैंने ये सब उसे तंग करने और उसकी अना को कुचलने के लिए किया। मुझे पूरा यकीन था कि वो इतनी बड़ी रकम सुनकर गुस्से से पागल हो जाएगा और मुझ पर हाथ उठाएगा या फिर तलाक देने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन वो अजीब साबर और नरम दिल इंसान था। उसने मेरी यह नामुमकिन और जालमाना शर्त सुनकर कोई गुस्सा ना किया और ना ही अपनी मजबूरी बयान की। उसने खामोशी से सर हिलाकर कमरे से बाहर चला गया।
मुझे लगा शायद वो अंदर से टूट गया और अब तलाक के कागजात बनवाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर महीने की पहली तारीख को वो 30,000 रुपये मेरे हाथ पर लाकर रख देता था। उसने मुझे हैरत के समुंदर में डाल दिया। वो सुबह सवेरे जब फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होता तो मुझे पैसे दे देता और मुस्कुरा कर कहता, ये ले रिमशा बेगम, आप बाजार जाकर अपनी पसंद की शॉपिंग करें। वो इतने सुकून से ये बात कहता जैसे वो किसी बड़ी फैक्ट्री का मालिक हो और 30,000 उसके लिए मामूली रकम हो और आपको किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो मुझे तसल्ली देते हुए मजीद कहता, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं उसे हर हाल में पूरा करूँगा। वो ये बारी जुमला बड़ी आसानी से अदा करके फैक्ट्री चला जाता और मैं बिस्तर पर बैठी करेंसी के नोटों को देखती रहती। उस दिन भी महीने की पहली तारीख थी जब सर्दियों की एक सुबह का आगाज हुआ था। वो फजर की नमाज पढ़कर सीधा मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में पैसों की गड्डी थी। उसने मुझे 30,000 रुपये दिए और अपने काम के लिए निकल गया। मैं उन नोटों को हाथ में लेकर बिस्तर पर बैठी सोच रही थी कि मैं अच्छी तरह जानती थी कोई एक मामूली मुलाजिम है और एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता है जहाँ उसकी तनख्वाह सिर्फ 30,000 है। मुझे इस बात का इल्म उसके घर वालों की बातों से हो गया था। अगर वो अपनी पूरी महीने की तनख्वाह यानी 30,000 रुपये मुझे देता था तो बाकी अखराजात कैसे पूरे करता था, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। वो घर का राशन भी लाता था, बिजली का बिल भी देता था और अपनी बूढ़ी माँ की दवाइयाँ भी खरीदता था, लेकिन मैं तो उस पर बोझ डालना चाहती थी ताकि वो टूट जाए। मैंने अपनी ज़मीर की आवाज़ को दबा दिया और पैसों को अपने बैग में रख लिया। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि वो ये पैसे कहाँ से ला रहा है या किसकी आगे हाथ फैला रहा है। मुझे सिर्फ अपनी शॉपिंग और अपनी अना की तस्कीन से गर्ज थी। उस दिन जब मैं तैयार होकर मॉल गई ताकि खूब शॉपिंग कर सकूं और अपनी सहेलियों को दिखा सकूं, मैंने कीमती सूट पहना और अच्छा सा मेकअप करके घर से बाहर निकली। पीछे महीने के भी कुछ पैसे मेरे पास बच गए थे और इस महीने के पैसे भी मेरे पर्स में थे। मेरे पास काफ़ी बड़ी रकम जमा हो चुकी थी और मेरा इरादा था कि आज मैं अपने लिए ब्रांडेड कपड़े और जूते खरीदूंगी। मैंने दिल में सोचा कि जब तक मैं उस इंसान के साथ रह रही हूँ और इस अजाब को बर्दाश्त कर रही हूँ तब तक अपनी ख्वाहिशात को क्यों मारूं। मैंने खुद को तसल्ली दी कि मैं उसकी कमाई पर ऐश करूंगी और उसे अंदर से खोखला कर दूंगी। मेरी मंजिल शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल था जहां मेरी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही थी। मेरा इरादा पुख्ता था कि उस शख्स को मुआशी तौर पर इतना निचोड़ दूंगी कि उसके पास मुझे तलाक देने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं रिक्शे में बैठी शहर के बड़े शॉपिंग मॉल की तरफ जा रही थी। मेरे पर्स में 30,000 रुपये की भारी रकम मौजूद थी और मेरा गरूर आसमान को छू रहा था। शहर के बस स्टैंड के पास शदीद ट्रैफिक में रिक्शा रुक गया। गर्मी और हवस से मेरा बुरा हाल हो रहा था और मैं झुंझलाकर बाहर देखने लगी। अचानक मेरी नजर बस स्टैंड के हजूम में एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ी। वो एक ट्रक के पास खड़ा था और उसके कंधों पर एक भारी बोरी लदी हुई थी। मैंने अपनी आंखें मलकर दोबारा गौर से देखा। ये तो मेरा शौहर था। मेरे मुंह से बेसाख्ता एक दबी हुई चीख निकल गई और मेरा सारा जिस्म सुन्न हो गया। वो मुसलसल भारी सामान अपने सर और कंधों पर उठाकर बसों की छतों पर चढ़ रहा था। उसके कपड़े पसीने में मुकम्मल भीग चुके थे। उसके माथे से पसीना बहकर आंखों में जा रहा था। मैंने उसके कदमों की तरफ देखा। उसकी जूती बुरी तरह टूटी हुई थी। उसके पाँव गर्द और मट्टी से हटे हुए थे। या अल्लाह, ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है? मेरा दिल मेरे सीने में जोर जोर से धड़कने लगा और मेरी सांसें उखड़ गई। उस वक्त मेरी रूह तक कांप गई। न जाने क्यों उस शख्स पर मुझे बेहद रहम आया और मेरे अंदर का सारा गुरूर एक लम्हे में टूट गया। वो सारी रात फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट करता था और फिर दिन भर बस स्टैंड पर लोगों का बोझ उठाता था। उनका सामान अपने सर पर रखकर ट्रक और गाड़ियों में लोड करता था। उसका टूटा हुआ जूता और उसके फटे पुराने कपड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि ये शख्स जितना भी कमाता था वो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर खर्च करता था। उसने अपने लिए एक जूता तक नहीं खरीदा था और मेरी झूठी अना की तस्कीन के लिए खुद को अजाब में डाल रखा था। वो चाहता तो मुझे एक लम्हे में तलाक देकर इस मुसीबत से जान छुड़ा लेता, लेकिन उसने मुझे तलाक नहीं दी बल्कि मेरी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करता रहा। आज मेरी आंखों में खुद ब खुद आंसू आ गए। रिक्शा मोड़ो, मुझे वापस कर जाना है। मैं रोते हुए रिक्शे वाले को आवाज़ दी और अपने आंसू छुपाने की कोशिश की। मैं जो मॉल में शॉपिंग के लिए जा रही थी उन्हीं कदमों वापस अपने उस गरीब खाने में लौट आई। घर पहुंचकर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बेड पर गिरकर इतना रोई कि मुझे हिचकियाँ आने लगी। मेरा दिल इस कदर भारी हो चुका था कि मैं जी भर कर रोई। मैंने उस शख्स के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की थी। वो मुझसे कितनी सच्ची मोहब्बत करता था जिसका मुझे आज तक अंदाज़ा नहीं हो सका। हो सकता है मैं किसी पढ़े लिखे और खूबसूरत इंसान से शादी करती तो मुझे ये ईमान, ये सच्ची चाहत और ये बेलौस मोहब्बत ना देता जो ये गरीब शख्स मुझे दे रहा था। आज मुझे अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये तल्ख एहसास हुआ कि मैं मुकम्मल तौर पर गलत थी। अल्लाह ने मेरे नसीब में इतना अच्छा और मुखलिस इंसान रखा था और मैंने अपनी जहालत में उसकी शदीद बेकदरी की। शाम का वक्त था जब वो घर आया और रोज़मर्रा से भी ज़्यादा थका हुआ और निढाल लग रहा था। उसने कमरे में आते ही मेरी तरफ एक नज़र डाली और फिर खामोशी से सोफे के कोने पर लेट गया। थकन इसके अंदर ज़्यादा थी कि लेटते ही सो गया। मैं बेड पर खामोशी से बैठी उसके मासूम और थके हुए चेहरे को देख रही थी।
جب میں اپنی جگہ سے اٹھی تو میری ہلکی سی آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی. وہ ہڑبڑا کر صوفے سے اٹھ بیٹھا اور پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگا. مجھے فیکٹری جانا تھا. میں تو آنکھ لگ گئی. اس نے گھبراہٹ میں اپنے بال درست کرتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا. ابھی رکے, میں آپ کے لیے باہر سے کھانا لاتی ہوں, اب کھانا کھا لے. اس نے اپنی تھکن کو یکساں نظر انداز کرتے ہوئے میری بو کی فکر کی. میں تیزی سے آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا. وہ چونک کر رک گیا اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا, کیونکہ یہ ہماری شادی کے بعد پہلی بار تھا کہ میں نے اس طرح اس کا ہاتھ تھاما تھا. اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے یقینی تھی. کھانا آپ نہیں لائیں گی, اب سے کھانا میں بناؤں گی, میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا. اور آج آپ فیکٹری نہیں جائیں گے, آج آپ صرف آرام کریں گے. میں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا. آپ کو اپنی جان پر اتنا بوجھ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے لہجے میں اس کے لیے سچا درد و تڑپ تھی. میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ جیسے عظیم انسان کی محبت پا سکوں. میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میری آواز بھر آ گئی. میں نے آپ کی بہت بے قدری کی ہے اور آپ کو بہت تکلیف دی ہے. میں روتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. مجھے معاف کر دے, خدا کے لیے مجھے معاف کر دے. میں پوٹ پوٹ کر رونے لگی. لیکن وہ شخص آج بھی مجھ سے ذرا سا بھی غصہ نہیں تھا. اس کی آنکھوں میں پہلی دفعہ ایک سچی اور گہری امید جھلک رہی تھی. میں بے اختیار اس کے قدموں میں بیٹھ کے اور اس کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا. مجھے معاف کر دے, میں نے آپ کو کبھی سمجھا ہی نہیں تھا. میں نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا. آپ جاہل نہیں ہیں, بلکہ میں غلط تھی. میں آپ کی جھائی نہ دیکھ سکی. میری آواز درد سے بھاری ہو چکی تھی. وہ میری اس حالت میں گھبرا گیا. اس نے فوراً مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا. ایسا نہ کرے رمشا, آپ میری عزت ہیں, میرے قدموں میں مت بیٹھے. اس نے احترام سے مجھے اپنے برابر کھڑا کیا. میں نے ایک بار پھر مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. آج سے میں آپ کی عزت بننا چاہتی ہوں, آپ کی کندھوں کا بوجھ نہیں بننا چاہتی. میں نے اپنی آنسو صاف کرتے ہوئے اسے یقین دلایا. کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی, لیکن یہ خاموشی پہلے جیسی بوجھل نہیں تھی. اس خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا, ایک نئی زندگی کی نوید تھی. وہ میری بات سن کر مسکرایا اور پیار سے میرے گال پر ہاتھ پھیرا. اسے ایک لمس نے میری روح کے سارے زخم بھر دیے. اگلے دن صبح میں اس سے پہلے اٹھ گئی. میں نے کچن میں جا کر پہلی بار اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے ناشتہ بنایا. جب وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو ناشتے کی میز سجی دیکھ کر حیران رہ گیا. میں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا. آج سے آپ بس ایک کام کریں گے, اپنے آپ پر اور اپنی جان پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. میں نے اس کے سامنے بیٹھ کر سنجیدگی سے کہا. میں اب آپ سے کوئی فضول خواہش نہیں کروں گی اور نہ ہی پیسوں کا مطالبہ کروں گی, میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا. وہ میری بات سن کر مسکرا دیا اور چائے کا گھونٹ بٹتے ہوئے بولا. مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا, ایسا لگ رہا ہے کہ آج سورج کسی اور طرف سے نکلا. اس نے شرارت سے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. میں اس کی بات پر دل سے مسکرائے کہا. ہاں, آج سورج وہاں سے نکلا ہے جہاں سے انسانیت نکلتی ہے. میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا. میرے دل میں آج پہلی بار انسانیت کا سچا احساس پیدا ہوا ہے. وہ ہنس پڑا اور میں نے اس لمحے شدت سے محسوس کیا کہ جس شخص سے مجھے کل تک گھن آتی تھی, آج وہی میری زندگی کا سب سے خوبصورت احساس بن چکے. اس کا سانولا رنگ مجھے دنیا کا سب سے حسین رنگ لگنے لگا. اس کی سادگی میرے لیے سب سے بڑی طاقت بن گئی. کبھی کبھی ہم صرف ظاہری تعلیم, پیسے اور معاشرتی حیثیت کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. ہم ڈگریوں کو دیکھتے ہیں اور انسان کو بھول جاتے ہیں, مگر اصل تعلیم انسانیت, صبر اور سچی محبت کا نام ہے, جو میں نے آخر کار اپنے اس شوہر میں دیکھی. اس دن کے بعد میں نے وہ 30,000 روپے اسے واپس کر دیے. اسے بس اسٹینڈ والی مزدوری چھوڑنے پر مجبور کر دیا. وقت گزرتا گیا, میری سچی توبہ اور اس کی محنت رنگ لے آئی. آج میرے شوہر کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. اس نے اپنی فیکٹری میں ترقی کی اور آج وہ ایک اچھے عہدے پر فائز ہے. میرے 2 پیارے بچے ہیں جو بالکل اپنے باپ کی طرح نرم دل ہیں. لیکن آج بھی میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ سوچ سمجھ کر خرچ کرتی ہوں. میں اب اس پر کوئی ناجائز بوجھ نہیں ڈالتی, بلکہ اب میں خود بھی ایک نجی اسکول میں پڑھاتی ہوں تاکہ اس کا ہاتھ بٹا سکوں. ہماری زندگی اب ایک خوبصورت کہانی بن چکی ہے جس کی بنیاد صرف عزت اور انسانیت پر قائم ہے. مجھے مالز میں جانے اور دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, کیونکہ میرا اصل دولت میرا شوہر اور میرا پرسکون گھر ہے. میں جان چکی ہوں کہ سچا رشتہ وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے اور بغیر کسی مقصد کے, بغیر کسی غرض کے انسان کو پناہ دے. میرا شوہر میرے لیے وہی پناہ گاہ ہے جس میں نے اپنی زندگی کا اصل سکون پا لیا ہے. ناظرین, آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور ہاں, پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. شکریہ. اللہ حافظ.